نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان رحمتي سبقت غضبت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ ایک جگہ سننے کو ملا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کو بیان کیا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا تو انہوں نے اللہ کا غضب بیان کیا۔ غیب سے آواز آئی کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، کیا میری رحمت ختم ہو گئی؟ میری رحمت کو بیان کرنا چھوڑ دیا؟ کیا میری رحمت کے خزانے ختم ہو گئے؟ کیا آپ کو غضب بیان کرنا پڑ گیا؟ تو میرے جی میں بھی وہ بات آ رہی ہے، کیوں نہ میں بھی رحمت بیان کروں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت تو اتنی بڑی ہے، حتیٰ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان رحمتی سبقت غضبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غصے کے اوپر بھاری ہے، میری رحمت بڑی ہے اور میرا غصہ چھوٹا ہے۔ غصہ تھوڑا ہے، رحمت بڑی ہے۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں، آپ اور میں خود ہی رحمت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہم کیوں مایوس ہوں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، سختی کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان حیران سرگرداں ہوگا۔ ہر بندہ کیوں نہ پریشان ہو، قیامت کے دن جو ہوگا، قہار کی قہاریت جو ہوگی، جبار کی جباریت جو ہوگی، قدوس مالک سب کچھ وہی ہوگا۔ اسی دن اس کے سوا کوئی مالک نہ ہوگا، اس دن اس کے سوا کسی کی بادشاہت نہ ہوگی۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں گے، وہ وہاں بھی خوش ہوں گے۔ جو دنیا میں مایوس ہو جاتے ہیں، وہاں بھی نا امید رہیں گے۔ تو اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، سختی کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، ہر بندہ حیران پریشان ہوگا، حتیٰ کہ اللہ ارشاد فرمائیں گے جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں۔ ایک شخص ایسا رہ جائے گا، اللہ کا حکم ہوگا جاؤ تم بھی جہنم کی طرف، وہ جہنم کی طرف چل رہا ہے، وہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس کی آنکھ کی بال کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے۔ اس کی آنکھ کا بال بولے گا، اللہ سے عرض کرے گا، اے اللہ، آپ کا فرمان ہے قرآن میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو مجھ سے کھڑے ہونے، میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور وہ روتا ہے اور وہ ڈر گیا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن 2 جنتیں ہوں گی۔ کتنی؟ 2 جنتیں ہوں گی۔ اے اللہ، آپ کا فرمان، اس کو جو فرمایا ہے آپ نے جاؤ جہنم کی طرف، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر جانا پڑے گا۔ لیکن اے اللہ، عرض یہ ہے کہ آپ کا جو یہ فرمان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ بندہ جس کی آنکھ کا میں بال ہوں، جس کی آنکھ کی پلک کا بال ہوں، میری عرض یہ ہے کہ اے اللہ، ایک مرتبہ اس شخص کو رونا آیا تھا، آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکے تھے، پر ہوا یہ تھا کہ آنکھ میں آنسو آیا تھا، جس کی وجہ سے میں بھیگ گیا تھا۔ اس فرمان کے مطابق جہنم میرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے، اچھا پھر تو جس کی آنکھ کی پلک کا بال ہے، تیری سفارش قبول ہے، جس کا تو بال ہے اس کو جنت میں لے جا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو آپ اور میں کیوں رحمت سے مایوس ہوں؟ آگے توجہ کرو۔ ایک گناہ گار کا واقعہ ہے، بڑا ہی گناہ گار تھا، دنیا کے اندر ہر بندہ اس کو بری نگاہ سے دیکھتا تھا، لیکن انہیں کیا معلوم رب کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ رب تو دلوں کے بھید جانتا ہے، رب تو دلوں کے بھید جانتا ہے، کون کیا کرتا ہے۔ اللہ 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 چہرے کو نہیں، دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو پھر جب وہ گھر آیا گناہگار،
جس کو دنیا گناہگار کہا کرتی تھی، جس کو سب گناہگار کہا کرتے تھے، حتیٰ کہ بیوی بھی گناہگار کہا کرتی تھی۔ اور یہاں تک کہ یہ جب گھر پہنچا، بیوی کنگھا کر رہی تھی، اپنے بال کو سنوار رہی تھی، حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، اپنے آپ میں یکتا تھی، چمکتا چہرہ تھا۔ خاوند جب پہنچا، بیوی نے کہا کیا تیرا حسن و جمال ہے، کیا تو خوبصورتی ہے تیری، کیا تجھے رب نے ڈھالا ہے، یہ میرے مقدر میں رکھا ہے۔ بیوی نے کہا یہاں تو تیرے پاس ہوں، جنت میں تیرا کیا کام ہے، تو گناہگار ہے، تیرا جنت میں کیا کام، تیرا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا، تیرا میرا کیسے مقدر ٹھہرے گا وہاں پر، تو میرے ساتھ کیسے ہوگا وہاں پر۔ اس نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہوں نا، جتنا مرضی بڑا گناہگار ہوں پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ پھر کچھ عرصہ ہوا اور وہ جو لوگوں کی نظروں میں گناہگار تھا وہ دنیا سے چل بسا۔ بیوی نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھتی ہے کہ میرا خاوند جنت میں ٹہر رہا ہے، میرا خاوند جنت میں ٹہر رہا ہے۔ تو بیوی بڑی پریشان، بیوی پوچھنے پر مجبور ہو گئی، کہا آپ کیسے جنت میں، کیسے؟ میں نے تو کہا تھا تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے، ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اب کیسے تو جنت میں آرام کر رہا ہے، ایسے عشرت سے گھوم رہا ہے، راحت سے سکون سانس لے رہا ہے، جنت میں کیسے؟ اس نے کہا میری زوجہ محترمہ، جس دن میں نے تجھے کہا تھا، تجھے کتنے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے رب نے میرے لیے۔ بیوی نے کہا ہاں کہا تھا۔ تو پھر اس خاوند نے پوچھا یہ بتا اس کے بعد میں نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا آپ نے کہا تھا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ تو کہا بس پھر کامیاب ہو گیا، کام بھی ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ تیرا ٹھکانہ تو جہنم ہے، میں نے کہا میرا ٹھکانہ تو جنت ہے، میں اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہوں۔ اس دن اللہ نے فیصلہ کیا تھا آج کے بعد یہ جنتی ہے، کیوں؟ اس کو میری رحمت پر بھروسہ ہے۔ تو آئیے آپ اور میں ہم سب اللہ کی رحمت پر بھروسہ کریں، اللہ کے احکام کو بھی بجا لیں، اللہ کی رحمت کو بھی سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی رحمت کے دامن میں لے لے، اپنی رحمت کے دامن میں لے لے، کل قیامت کے روز اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ وہ بڑی مشکل گھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہوں۔ یوں نہیں کہ خود گناہ بھی کرے اور آگے یوں بھی کہے کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کر نہیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپنے والی ہے۔ تو جیسے کہ آپ کے سامنے عرض کیا، تو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔